نے آنکھوں کی حیا نکال کر پھینک دی۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کے آنکھوں سے حضرت اماں عائشہ کی آنکھوں کی حیا نکال کر پھینک دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ نہ تو ماں باپ کی عظمت سمجھ رہا ہے، نہ بھائی بہن کی عظمت سمجھ رہا ہے، نہ مذہب اسلام کے ان پاسبان علماء کا مذہب جو ہے عظمت سمجھ رہا ہے۔ تو بس ایک آخری پیغام ہے، مرنے سے پہلے نسلوں کے گھٹی میں نظام مصطفیٰ پلا دو، اس لیے کہ نسلیں کامیاب تبھی ہوں گی جب نظام مصطفیٰ پر زندگی گزاریں گی۔ تم نے اپنی بستیوں سے نظام مصطفیٰ نکالا ہے، تم نے اپنے بستیوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے قوانین نکالے ہیں۔ یہ مسعود غازی کا دربار تیرے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ایسا مرکز ہے کہ وہاں سے یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ آپ کے اس علاقے میں جہاں کفر و بدعت کا اندھیرا، جہاں شرک کی تاریکیاں، جہاں چہار جانب ظلم و ستم کی آندھیاں تھیں، ایسے بھیانک ماحول میں بھی میرے سید سالار مسعود غازی نے قدم رکھا، اور جب قدم رکھ کے اس کفر کی تاریکی کو مٹا کر اسلام کا اجالا پھیلانے کی کوشش کی تو پورا کفر سمٹ کر آیا تھا۔ ایک مسعود غازی کی زبان کو خاموش کرانے کے لیے، ایک سید سالار کو روکنے کے لیے تاریخ پڑھو، اتہاس پڑھو، ہسٹری پڑھو تو پتا چلے گا بہرائچ سے لے کر گھاگھرا گھاٹ تک ہر طرف صرف انسانوں کا سمندر تھا، ہر انسان کے ہاتھ میں چمکتی تلوار تھی، ہر تلوار کا مقصد قتل سید سالار تھا۔ ساری دنیا نے کہا تھا مسعود جان بچانا ہے تو علاقہ چھوڑ دو، گردن بچانی ہے تو ملک چھوڑ دو، جان بچانا ہے تو یہ علاقہ چھوڑ دو۔ اتنا سننا تھا، آ گیا کچھارے حیدری کے شیر نرکو جلال، تیور شبیری میں بول پڑے میرے مولا مسعود غازی کی ظالموں، ارے موت کی دھمکی کسے دے رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا رشتہ کس خاندان سے ہے؟ ارے میرا رشتہ تو اس خاندان سے ہے جہاں گردنیں کٹ بھی جاتی ہے تو نیزوں پہ چل کر قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مسعود غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایک دوسرا ممبر شریف کی دعا کر دو۔ یہ بتائیے اب اگر کسی کو عظمت سید سالار سمجھ میں نہ آئے، کسی کو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ان کی عظمت سمجھنے کے لیے الحمدللہ ان کا نام یا ان کی ذات تو بہت دور کی بات ہے، ان کے دربار میں بہنے والے حوض ہی کافی ہیں۔ ان کی عظمت سمجھنے کے لیے ان کا حوض کافی ہے، حوض۔ اور جو کہے کہ میرے سمجھ میں نہیں آتا تو میں تو سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں ایسے لوگوں کے عقل پر کوڑھ کا پانی چڑھ گیا ہے، اور ایسے لوگوں کا علاج جہاں دنیا کا ڈاکٹر لا علاج کر دے تو چلا آئے اپنے عقل کو حوض سید سالار میں دھل دے، عقل کا کوڑھ اتر جائے گا۔ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا قاری علیم صاحب کہ کوئی بھی انسان ہو چاہے کتنا امیر ہو، کتنا بھی پیسہ لگا چکا ہو، گنجا ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو ایک بار سید سالار کے حوض میں آ کے ٹکلا دھو لے، اسے خود پتہ چل جائے گا، خدا پتہ چل جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ دربار جہاں حقانیت کا پیغام دیا جائے، وہ دربار جہاں سچائی کا پیغام دیا جائے، ایسے دربار میں میرے گھر کی بہن بیٹیاں اترتی ہیں میدانوں میں، بے پردہ میلہ گھومتی ہیں، جوڑا چمٹی خریدتی ہیں، حلوہ پراٹھا خریدتی ہیں۔ گھر کے مردوں کو سال گزر گیا، توفیق نہیں ہوئی کہ وہ درگاہ چلے جائیں، مگر عورتوں کی ایک بھی نوچندی چھوٹنے نہیں پاتی ہے۔
تو یاد رکھیے گا جس قوم کے مرد اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ انہیں اپنے گھر کی عورتوں کی عظمتوں کا خیال نہ ہو، وہ اپنی عورتوں کو مزار پر بھیجیں اور خود مزار سے دور بھاگیں، تو یاد رکھیے گا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ترقی کرنا ہے تو عورتوں کو روکو، تم جاؤ، وہ ایسا دربار ہے، دامن پھیلاؤ کہ دامن نیچے بعد میں آئے گا، مرادیں اللہ پہلے پوری فرما دے گا۔ تو سید سالار کے دربار میں جایا کرو، ادب سے عورتوں کو جانے سے روکیے اور بیٹیوں پر کنٹرول کیجیے، ان کے ہاتھوں سے موبائل کا ڈبہ چھین لیجیے، قرآن تھمائیے، اپنے گھر میں نظام مصطفیٰ قائم کیجیے، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے۔ ہڈی کھلا کے مسلمان بنانا، اس کو مسلمان نہیں کہتے ہیں۔ صرف ہڈی خوری سے آپ مسلمان نہیں بنیں گے، مسلمان تب آپ بنیں گے جب آپ کے دل میں بھی مصطفیٰ ہو اور آپ کے کردار میں بھی مصطفیٰ ہو، آپ کے کردار میں مصطفیٰ ہو۔ اب دنیا کہتی ہے یہ آتنکواد ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، کیسے کہتی ہے؟ اس نے دیکھا شادی کے نام پر چچا بھی ناچ رہا ہے، بچہ بھی ناچ رہا ہے، خالو بھی ناچ رہے ہیں، ماما بھی ناچ رہے ہیں، موسی بھی ناچ رہی ہے، چچی بھی ناچ رہی ہے، بہنیں بھی ناچ رہی ہے، سارا خاندان نچنیوں کا بن گیا ہے۔ اب بتا، جو قوم ناچے گی دنیا کبھی اسے تسلیم کرے گی؟ وہ سمجھے گی دنیا یہ نچنیوں کا دھرم ہے، یہ گویوں کا دھرم ہے، یہ تو شرابیوں کا دھرم ہے، یہ تو جواڑیوں کا دھرم ہے، یہ تو زانیوں کا دھرم ہے، یہ تو گنجیڑیوں کا دھرم ہے، یہ تو بھنگیڑیوں کا دھرم ہے، یہ تو لنجھیلوں والوں کا دھرم ہے۔ اب اگر نسلوں کو بچانا ہے تو اپنے کردار میں سیدنا ابوبکر صدیق کا کردار شامل کر کے زندگی گزار۔ میرا ایمان کہتا ہے جس طرف نکلے گا دنیا تجھے آتنکواد نہیں کہے گی، تیرا کردار دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب پھر بتنی شریف کی سرزمین پر رہنے والا غلاموں کا غلام ایسا ہے تو مدینے میں نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد، بہت عمدہ پیغام ہے۔ ایسا نیچے پیش کرو۔